السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الاخلاق والارضین والصلاة والسلام علی رسولہ من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معظم الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ جھولی میں اگر آپ کی خیرات نہ ہوتی، جھولی میں اگر آپ کی خیرات نہ ہوتی، اس دہر میں اپنی کوئی اوقات نہ ہوتی۔ یہ سب کچھ ہے سرکار دو عالم کا تصدق، وہ ذات نہ ہوتی تو کوئی ذات نہ ہوتی، وہ ذات نہ ہوتی تو کوئی ذات نہ ہوتی۔ حضور مجدد اعظم امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمت و رضوان جب اللہ رب العزت کی حمد بیان کرنے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی ثنا بیان کرنے کے مقام پر پہنچتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا۔ دیکھیں، ہر کوئی نے اللہ رب العزت کی پہچان اپنے اپنے طریقوں سے کی ہے۔ کچھ لوگ اللہ رب العزت کی حمد لکھتے ہیں تو جیسے ان کی سوچ اور فکر ہوتی ہے، اپنی سوچ اور فکر کو وہاں تک لے جاتے ہیں۔ ہمارے ناگپور کے ہی ایک تھے جناب، ہم اپنے کروڑوں کے جلسے میں ان دو کوڑیوں کا نام کیا لیں، وہ جب اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے پر آتے ہیں تو لکھتے ہیں کہ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی۔ کچھ لوگ اس طریقے کی بھی حمد کرتے ہیں، لیکن جب امام احمد رضا محدث بریلوی اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں تو کہتے ہیں، اور کیوں نہ کہیں، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوئی ہے تو رب اللہ تعالیٰ کی پہچان ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ہوئی ہے۔ اور آپ پڑھیں مجدد الکیسانی علیہ رحمت و رضوان کا قول، آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب کو رب اسی لیے کہتا ہوں کہ وہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے۔ ہم جس رب کی پہچان ہمیں ہمارے نبی نے کروائی ہے تو ہم اس رب کو بھی پہچانیں گے تو اپنے نبی کے ذریعے سے پہچانیں گے۔ تو امام احمد رضا فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ وہ کنواری پاک مریم وہ نفخت فیہ کا دم، وہ کنواری پاک مریم وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا۔ تو تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ فرماتے ہیں یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے،
یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے پر تیرے پائے کا نہ پایا تو تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا۔ فرماتے ہیں کہ ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا نہ کوئی گیا نہ آیا۔ اب امام احمد رضا کا دل جب گم ہوا تو وہ ملا کہاں؟ میرے امام فرماتے ہیں کہ ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل کہ درے روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، پر یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا تو تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا۔ حضرات، ہماری خوش نصیبی اور سعادت مندی ہے کہ ہم اور آپ ذکر شہدائے کربلا کی بابرکت بافیض نورانی و عرفانی محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ہماری اس بزم میں آج کی اور جو 6 دن مسلسل یہ محفل انعقاد پذیر ہوگی، اس مجالس کے صدر استاذ الحفاظ حضرت حافظ و قاری شبیر احمد صاحب قبلہ مقدس ذلہ العالی، امام اولیاء مسجد مسلم قبرستان مومن پورہ ناگپور۔ آج کے ہمارے ناظم جلسہ پیکر اخلاص و محبت حضرت حافظ و قاری شمیم اختر صاحب قبلہ مقدس ذلہ العالی، صاحب الطاف و اکرام حضرت حافظ و قاری تاج محمد مسکینی صاحب قبلہ مقدس ذلہ العالی، جناب حافظ شاہی صاحب، حضرت مولانا شاہجہاں صاحب قبلہ، اور ہمارے محب گرامی جناب دستگیر احمد صاحب، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہماری اس مجلس میں حضرت مولانا عبدالوحید صاحب قبلہ کو بھی تشریف رکھتے ہیں۔ ان علماء کرام کی موجودگی میں اللہ تعالی ہمیں حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم کسی بھی مجلس کا انعقاد کرتے ہیں اور کوئی بھی مجلس یا کوئی بھی نیکیوں کی محفل، اگر ہم اس کا احترام اور اس کا انضمام کرنے کی ہم دل میں نیت کرتے ہیں تو اس کا اہتمام صرف زمین پر نہیں ہوتا بلکہ آسمانوں پر بھی ہوتا۔ اور وہ اس طریقے سے بزرگان دین کے اقوال کے مطابق کہ جب زمین کا وہ حصہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ مولا مجھ پر بھی تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر ہو، مجھ پر بھی لوگ بیٹھ کر نیکیوں کی باتیں کریں اور دین سیکھنے اور سکھانے کا لوگوں کے اندر جذبہ بیدار ہو، تو جب زمین کا وہ خطہ یا حصہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس زمین کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور پھر ہمیں توفیق ہوتی ہے کہ اس زمین کے حصے پر بیٹھ کر ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں۔ اور ہماری عقیدت بھی یہ کہتی ہے کہ جب اس محلے کے نوجوانوں نے، عوام اہل سنت نے اور تنظیم محبان تاج و رضا کے کارکنان نے یہ نیت کی ہوگی کہ ہمیں ذکر شہدائے کربلا کی مجلس منعقد کرنی ہے، تو یقیناً میری عقیدت کہتی ہے رب ذوالجلال نے فرشتوں سے فرمایا ہوگا فرشتوں ان لوگوں کا نام لکھو جنہیں اس محفل میں شریک ہونا ہے۔ اور آپ غور کریں، یہاں پر ہزاروں کی آبادی ہے، ہزارہ مسلمان یہاں پر ہے، لیکن ہر کوئی یہاں شریک نہیں ہوتا، ہر کسی کو اس محفل میں شرکت کی سعادت حاصل نہیں ہوتی۔ شریک وہی ہوگا جس کا نام فرشتوں نے اس مجلس میں آنے کے لیے لکھا ہوگا، اور جس کا نام امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش ہوا ہوگا۔ ورنہ آج کے دور میں رات میں لوگ دیکھیں کہ لوگ فٹ پاتھوں پر بیٹھ کر جو ہے کوئی موبائل میں مصروف ہے، کوئی موبائل میں پب جی گیم کھیل رہا ہے، کوئی گھروں میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہا ہے، کوئی چائے کی ہوٹلوں میں وقت کو برباد کر رہا ہے، کوئی پان کے ٹھیلوں پر بیٹھ کر وہ ہنسی مذاق کر رہا ہے۔ ہر کسی کو یہ توفیق ہوتی نہیں، اور اگر اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے تو یقیناً یہ آپ کا بلند نصیبہ ہے، یقیناً یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے آپ کو گھر سے اٹھا کر یہاں بیٹھا دیا، اور جب رب تعالیٰ نے
اپنے ذکر کی محفل میں آپ کو بیٹھا دیا ہے تو پھر شیخ عبداللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ذکر حسین کی محفل میں بیٹھ جائے تو وہ کچھ لے کر جائے نہ جائے مغفرت کی سند لے کر ضرور جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، علماء اہل سنت۔ اور یہ محفلیں کوئی نئی ایجاد تو نہیں ہے نا کہ یہ آج ہم نے شروع کیا یا 100-150 سال سے یہ محفلیں منعقد ہو رہی ہے، بلکہ آپ تاریخ اسلام کا جائزہ لیں۔ ابھی میں اپنے عنوان پر آؤں، اس سے پہلے میں محفل کی اہمیت بتاؤں کہ ہم رسمی طور پر حاضر ہونے کے عادی ہیں کہ محلے میں ہے چل کر بیٹھ جاتے ہیں، پڑوس میں ہے چل کر شریک ہو جاتے ہیں، لیکن آج یہ تاریخ طبری کی ایک روایت بتاؤں آپ کو کہ امام زین العابدین امام سجاد رضی اللہ تعالی عنہ یہ کون ہیں؟ امام علی مقام شہید کربلا کے صاحبزادے ہیں، شہزادے ہیں۔ جب کربلا سے آپ کی واپسی ہوئی اور کربلا کے واپس ہونے کے بعد امام سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ آپ نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ جب بھی ماہ محرم کا چاند نظر آتا امام زین العابدین کے گھر سے رونے کی، آہو بکا کرنے کی آوازیں آتی، اہل مدینہ آپ کے گرد جمع ہو جاتے، اور محرم کا چاند اگر کسی کو نظر نہ بھی آتا، کسی کے ذہن میں اگر یہ بات نہ بھی ہوتی کہ ماہ محرم شروع ہوا ہے، لیکن جب امام سجاد کے گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہوتی، جب اہل بیت کا گھرانہ روتا، تو پھر یہ ہوتا کہ اہل مدینہ کو پتہ چل جاتا کہ آج یقیناً ماہ محرم کا چاند نظر آیا ہوگا۔ عشاء کی نماز کے بعد اہل مدینہ امام زین العابدین کے در دولت پر حاضر ہوتے، آپ کے کاشانہ اقدس پر جمع ہو جاتے، پھر امام زین العابدین وہ روایت بیان کرتے اور آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے کہ کیسے میرے بڑے بھائی علی اکبر کا گلا کاٹا گیا، کیسے میرے چھوٹے بھائی علی اصغر کی حلقوم پر تیر مارے گئے، کیسے میرا بھائی قاسم کی جوانی کو جو ہے تڑپایا گیا، کیسے اہل بیت اطہار کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، اور کیسے سیدہ زینب کو اور سیدہ سکینہ کو بے پردہ کیا گیا، اور کیسے خیمہ اہل بیت نبوت کو جلایا گیا، کیسے انہیں بے پردہ کیا گیا۔ جب یہ ذکر غمے، جب یہ ذکر آپ سناتے تو کیا ہوتا؟ اہل مدینہ زارو قطار ہوتے، اہل مدینہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، یہاں تک کہ ایک تابعی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ایک مرتبہ ہم امام زین العابدین کے گھر سے نکلے، آپ نے شہدائے کربلا کے واقعات بیان فرمائے، اور جب ہم اپنے گھر سے نکلے تو ہم نے کیا دیکھا؟ ایک جھاڑی ہے، اور اس جھاڑی کے اندر جو ہے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ میں اس جھاڑی کے قریب گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ 2 ہرنیاں ہیں جو آپس میں گلے مل کر رو رہی ہے، اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ میں سمجھ گیا کہ غم حسین اتنا بڑا ہے کہ صرف انسان نہیں بلکہ جانور بھی رویا کرتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ رونے والی آنکھیں چاہیے، رونے والا دل چاہیے، محبت اہل بیت میں تڑپنے والی روح چاہیے، پھر یقیناً جب امام حسین کا نام لو تو لوگوں کی آنکھوں سے خود بخود آنسو جاری ہوتے ہیں۔ تو اس روایت سے پتہ یہ چلا کہ ذکر اہل بیت کی مجلس منعقد کرنا یہ بدعت اور ناجائز نہیں ہے، کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، بلکہ امام زین العابدین کی سنت ہے کہ وہ ذکر اہل بیت کرتے تھے، واقعات کربلا بیان کرتے تھے، اور اہل مدینہ کی سنت ہے کہ وہ ذکر واقعات کربلا کو سماعت کیا کرتے تھے۔ تو یہ بڑا موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں میسر فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد آئیے میں بتاؤں آپ کو حضرت غوث محمد گوالیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مختصر بیان کر کے گزر جاؤں تاکہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہو، ہمیں پتہ چلے کہ ہم کن بزرگوں کے ماننے والے ہیں۔ ہمارا دین 1857 کے بعد نہیں بنا ہے، بلکہ ہمارا دین وہی دین ہے جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے تھے، اور صحابہ کرام جس مسلک اور جس عقیدے پر اور جس دین پر قائم تھے۔ حضرت غوث محمد گوالیری آج سے 600 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہر سال میں ماہ محرم الحرام میں مجلس ذکر اہل بیت منعقد کرتا تھا۔
10 روزہ میری خانقاہ میں یہ مجلس ہوتی تھی، علماء آتے تھے اور وقت کے بڑے بڑے خطبہ آ کر میری مجلس میں خطاب کیا کرتے تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ عاشورہ کا دن تھا، شب عاشورہ تھی، میرے گھر میں میری خانقاہ میں ذکر اہل بیت کی محفل منعقد تھی۔ ایک نعت خواں قصیدہ بردہ شریف کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت غوث محمد گوالیری فرماتے ہیں کہ جب قصیدہ بردہ شریف پڑھا جا رہا تھا، ایک جگہ اس قصیدے میں حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت مراقبے میں گیا، میں نے مراقبہ کیا تو میں نے کیا دیکھا کہ آسمان سے 2 تخت میری خانقاہ میں نمودار ہوئے، اور وہ تخت کافی بڑا تھا۔ اس تخت پر جو ہے بڑی عظیم الشان شخصیت تشریف فرما تھی، نورانی چہرے تھے، اور پھر اس کے بعد جب اس تخت سے ایک نورانی چہرے والے بزرگ زمین پر تشریف لائے تو میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ شخص جن کا چہرہ اتنا نورانی ہے، جن کے جو ہے چہرے سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہے، جن کے حسن کے آگے چاند کا حسن پھیکا پڑ گیا ہے، بتا ذرا یہ کون ہے؟ تو جن سے سوال ہوا انہوں نے کہا کیا تو نے نہیں جانتا، والضحیٰ کے چہرے والے یہی ہے، واللیل کی زلفوں والے یہی ہے، مازاق کی آنکھوں والے یہی ہے، ید اللہ کے گورے گورے ہاتھ والے یہی ہے، علم نشرہ کے سینے والے یہ ہے، یاسین کے تاج والے یہ ہے۔ ارے جن کی اداؤں پر اللہ تعالیٰ قرآن نازل کرتا تھا اور جس کے نام پر تم نے اپنی محفل کو سجایا ہے، آج وہ نبی مدینے سے چل کر تیری محفل میں تشریف لائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر حضرت غوث محمد گوالیری فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ ایک بڑے بزرگ جن کا چہرہ بڑا نورانی تھا، وہ بھی پیچھے پیچھے خرامہ چلے آ رہے ہیں۔ ان کی گود میں ایک 6 ماہ کا ننھا بچہ تھا۔ میں نے پوچھ لیا یہ بتاؤ کہ یہ جو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ہم شبیہ لگ رہے ہیں اور ان کا چہرہ بھی بڑا نورانی ہے، ذرا بتاؤ یہ کون ہے؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ یہ وہ ذات ہے جن کے بارے میں رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سید الشباب الحسن والحسین سید الشاب اہل الجنہ، کہ میرے حسن اور میرے حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو وہی جنتی جوانوں کے سردار شہید کربلا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج تیری محفل میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں۔ اچھا بتاؤ ان کی گود میں بچہ کون ہے؟ تو کہا امام علی مقام نے آج اپنے ننھے 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی اپنے ساتھ لائے ہیں، اور وہ آج اپنے ننھے شہزادے کے ساتھ تیری محفل میں شریک ہو رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ محفلیں اگر خلوص سے منعقد کی جائے، محفل اگر للہیت کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے منعقد کی جائے تو پھر اللہ کے رسول بھی آتے ہیں، اور کربلا سے امام حسین بھی آتے ہیں، اور بغداد سے غوث پاک بھی آتے ہیں۔ اور اگر یہ نہ بھی آئے تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول تشریف لائیں تو انہیں اختیار ہے، اور اگر وہ نہ بھی آئے تو ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ ہم نے یہاں محفل سجائی ہے اور ہمارے آقا گنبد خضرا سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارا یہ بھی ایمان ہے۔ تو دونوں حالتوں میں ہم اپنے نبی کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ اب ذرا غور کریں آپ کہ اس محفل میں بیٹھے تو کتنے اہتمام کے ساتھ بیٹھے۔ ایسی محفلوں میں بے ادبی نہ ہونے پائے، ایسی محفلوں میں بار بار اٹھا نہ جائے، ایسی محفلوں میں جتنے ادب کے ساتھ بیٹھو گے اللہ تعالیٰ اتنا آپ کو نوازے گا، جتنا جھک کر بیٹھو گے اللہ اتنا آپ کو اٹھائے گا۔ ایسی محفلیں وہ محفلیں ہیں کہ ایسی محفلیں جب اولیاء کرام منعقد کرتے تھے تو عبادتوں کی جو اہمیت ہے وہ اپنی جگہ مسلم، ہم عبادتوں کی اہمیت کو پہلے درجے پر رکھتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک عبادت ہے محفلوں کا انعقاد، نیکیوں کا ذکر، نیکیاں سیکھنا اور سکھانا، یہ بھی عبادت ہے۔ لیکن عبادتوں سے بندہ جو منازل کئی سالوں میں طے کرتا ہے، ایسی محفلوں میں وہ منازل چشم زدن میں یا چند لمحوں میں طے ہو جایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شیخ عبدالحق شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میری خانقاہ میں سال میں 2 محفلیں منعقد ہوتی ہیں، ایک محفل عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری
دوسری محفل شب عاشورہ میں ذکر شہیدان کربلا کی محفل۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میری خانقاہ میں یہ محفل منعقد ہوتی تھی تو ہمارا جو مدرسہ تھا دارالعلوم رحیمیہ، اس میں ہم 10 دن کی چھٹیاں کر دیا کرتے تھے۔ اب وہ دارالعلوم رحیمیہ کوئی ہمارے جیسے مدرسے جو آج کل ہوتے ہیں، ماشاءاللہ آج بھی مدرسے بڑا وقار رکھتے ہیں، آج بھی مدرسوں نے بڑے بڑے علماء پیدا کیے، لیکن اس مدرسے کی بھی شان یہ تھی کہ اس مدرسے میں کون طالب علم تھا؟ پڑھانے والے شیخ عبدالعزیز تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، پڑھنے والے اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد سید علی رسول مہروی جیسے طالب علم تھے، پڑھانے والے شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی تھے، پڑھنے والے علامہ فضل خیر آبادی جیسے طالب علم تھے۔ ایسے طالب علم اس مدرسے میں پڑھتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ذکر اہل بیت کی محفل میں ہمارے یہاں جو منعقد ہوتی تھی، 10 دن اپنے مدرسوں کی چھٹیاں کر دیا کرتے تھے، مدرسوں میں تعطیل کا اعلان ہو جاتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ محفل ذکر شہیدان کربلا ہمارے یہاں منعقد تھی، اچانک میں نے کیا دیکھا کہ آسمان سے نور نازل ہوا۔ فرماتے ہیں میں نے تصور کیا کہ یہ نور کیسا نور ہے، تو مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ نور عام نور نہیں بلکہ فرشتوں کا نور ہے جو ایسی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں۔ تو ان بزرگوں کی روایات سے ہمارا یقین مضبوط ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ اور مستحکم ہونا چاہیے کہ ایسی محفلیں وقت کو پاس کرنے کے لیے نہیں ہے، ایسی محفلیں صرف وقت گزاری کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایسی محفلیں اگر ہمارے وجود میں رس جائے بس جائے تو پھر ایسی محفلوں سے انقلاب آیا کرتے ہیں، ایسی محفلوں سے ہمارے معاشرے سدھر جایا کرتے ہیں، ایسی محفل سے جو گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے انسان ہیں وہ گمراہی سے نکل کر صراط مستقیم کے مسافر بن جاتے ہیں۔ اب آئیے آج ہمیں عقیدہ توحید باری تعالیٰ پر کچھ دیر گفتگو کرنی ہے۔ عقیدہ توحید باری تعالیٰ کیا ہے؟ یہ اسلام کی اساس ہے، اسلام کی بنیاد ہے۔ جب تک ایک بندہ مومن کا عقیدہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے تعلق سے جو ہے صحیح نہیں ہوگا تو پھر وہ مومن اور ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اب رب تعالیٰ کون ہے؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا کیسے؟ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہم کیسے جانیں کہ اللہ کون ہے؟ تو آئیے کائنات آج حیران ہے، کائنات آج حیرت زدہ ہے کہ ہم ایک ذات کو دیکھتے ہیں، ہم ایک ذات کو دیکھتے ہیں جو مدینہ المنورہ کی سرزمین پر موجود ہے، اور اس ذات کو ہم آخری پیغمبر کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ اس ذات پر ہم نے ایمان لایا ہے، اس ذات والا صفات کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور ہم مسلمان ہوئے ہیں، ہم جنتی بنے ہیں۔ اس ذات کا یہ عالم ہے کہ دنیا حیران ہے کہ انہیں کتنا اللہ نے اختیار دیا ہے، اللہ نے انہیں کیا کیا صفات عطا فرمائے ہیں۔ وہ نبی کہ جن کے لعاب دہن کی اگر میں بات کروں کہ تو ان کا لعاب دہن ایسا کہ اگر کسی کھاری کنویں میں ڈال دیا جائے تو وہ کھاری کنواں جو ہے میٹھا ہو جائے، اور ایسا میٹھا ہو کہ 1400 سال پہلے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں میں اپنا لعاب دہن ڈالا تھا۔ لعاب دہن ایک بار سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تھوک مبارک کو کہتے ہیں۔ لعاب دہن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کھاری کنویں میں ڈالا، 1400 سال پہلے ڈالا، آج 1400 سال گزر گئے، اب تک اس کنویں کا پانی میٹھا ہے، اب تک اس کنویں کے پانی سے مٹھاس نہیں گئی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لعاب دہن کہ اگر عبداللہ بن جابر کی ہانڈی میں ڈال دے تو عبداللہ بن جابر کی ہانڈی جو صرف 3 لوگوں کے لیے تیار ہوئی تھی، 1500 کا لشکر اسے کھا لے، پھر بھی حضرت عبداللہ بن جابر کی ہانڈی سے کھانا ختم نہ ہو۔ وہ ہمارے آقا کا لعاب دہن کہ حضرت قتادہ اپنی ہاتھ میں اپنے آنکھ کا ڈیلا لے کر آئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی کافر نے مجھے تیر مارا اور ایسا تیر مارا میری آنکھ میں لگا، میری آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ یہ نہیں فرمایا کہ اے جابر، اے قتادہ کیا کر رہے ہو، کیوں مجھ سے مدد مانگ رہے ہو، کیوں شرک کر رہے ہو، جاؤ اللہ کے پاس، اللہ تمہاری آنکھ ٹھیک کرے گا۔ شرک کیا ہے یہ بھی
سمجھتے چلے. ابھی تمہید ہے, میں تمہید کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم جس خدا کو مانتے ہیں اس خدا کی شان اور عظمت کیا ہے. تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتادہ ادھر آؤ. قتادہ قریب ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک سے لعاب دہن نکالا, اور لعاب دہن نکالنے کے بعد قتادہ کی آنکھ میں کے جگہ پر لگا کر آنکھ کو رکھ دیا. آنکھ بالکل ٹھیک ہو گئی, اور ایسے ٹھیک ہوئی حضرت قتادہ فرماتے ہیں پہلی والی آنکھ سے زیادہ یہ آنکھ روشن ہو گئی. یہ ہمارے آقا کے لعاب دہن کی شان ہے. یہ ہمارے آقا کا لعاب دہن کہ جب خیبر قلعہ فتح کرنے کی بات آئی تو کئی دن تک جنگ جاری ہوئی, لیکن خیبر کا قلعہ فتح نہ ہوا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں یہ علم, کل یہ جھنڈا, یہ پرچم اس ذات کو عطا کروں گا کہ جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے خیبر کی فتح کو مقدر کیا ہے. اور سنو, وہ ذات وہ ہے جس کے ہاتھ میں کل خیبر کا پرچم دوں گا. وہ ذات وہ ہے کہ جن سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں, اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. جب صحابہ کرام نے یہ مجزے جافزہ سنا تو صحابہ کرام کو رات بھر نیند نہ آئی. کیوں نیند نہ آئی؟ اس لیے کہ کل انہیں اس شخص کو 3 سند ملنے والی تھی جس کے ہاتھ میں خیبر کا قلعہ فتح ہونے والا تھا. پہلی سند محبوبیت کی, دوسری سند محبیت کی, اور تیسری سند وہ فاتح خیبر ہوگا. اب صبح کا آپ نے بارہا سنا ہے, صبح کا سفیدہ نمودار ہوا. نماز فجر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر بتلا رہے تھے کہ یا رسول اللہ میں بھی آیا ہوں, میرے آقا مجھے میری طرف بھی دیکھ لیجئے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھولتا نہیں ہوں بلکہ اللہ کی جانب سے بھلایا جاتا ہوں. تو صحابہ کرام کے دل میں یہی خیال تھا کہیں اللہ آپ کو یہ نہ بھلا دے کہ ہم بھی یہاں موجود ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کے چہرے کو دیکھا, پھر فرمایا این علی, علی کہاں ہے, علی کو بلاؤ. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کی تو آنکھ آئی ہوئی ہے, حضرت علی کی آنکھ دکھ رہی ہے, انہیں جو ہے نا آنکھ میں تکلیف ہے, آقا وہ نہیں آ سکتے, انہوں نے آنے سے معذرت کر دی ہے کیونکہ ان کی آنکھ میں بڑی تکلیف ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہے. لہذا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, جا کر علی کو بلا کر لاؤ. مولا علی کو بلایا گیا. مولا علی کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا علی کو اپنے قریب بلایا, لعاب دہن نکالا, مولا علی کی آنکھ میں لگا دی. مولا علی فرماتے ہیں, صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ مولا علی کی آنکھ میں جیسے ہی ہمارے آقا کا لعاب دہن گیا, مولا علی کی آنکھ جو ہے چشم زدن میں شفا یاب ہو گئی. اور مولا علی فرماتے ہیں میں نے علم لیا اور خیبر کے قلعے کے دروازے کو توڑا, اور پھر میں نے خیبر کا قلعہ فتح کیا. یہ ہمارے آقا کا لعاب دہن ہے. اب آخری بات عرض کروں کہ لعاب دہن کی شان کیا ہے. صحابہ کرام جنگ بدر میں موجود ہے. حضرت معاویہ کی پنڈلی مبارک پر ایک کافر نے تلوار ماری. پنڈلی مبارک یا پاؤں مبارک کٹ کر الگ ہو گیا, دور جا گرا. حضرت معاویہ جن کی عمر مبارک صرف 14 سال تھی, وہ اپنے ایک ہاتھ سے اپنا پاؤں اٹھاتے ہیں. پاؤں مبارک اٹھا کر رسول گرامی وقار دنیا کے طبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوتے ہیں, مدد مانگتے ہیں. اے بے کسوں کے آقا دیکھیں, تمام کائنات کی بگڑی بنانے والے, اے میرے سرکار دیکھیں کافر نے تلوار ماری, میری پنڈلی جو ہے جڑ سے کٹ گئی, دور جا گری. آقا میں آیا ہوں مجھے شفا عطا فرمائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو بلایا, اپنا لعاب دہن نکالا, پنڈلی کی جگہ پر لگا کر پاؤں مبارک کو جوڑ دیا. پاؤں ایسے ٹھیک ہوا جیسے کبھی کٹا ہی نہیں تھا. یہ ہمارے آقا کا لعاب دہن ہے. اب اس کے بعد ابھی تمہید عرض کر رہا ہوں. اب اس کے بعد آئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
کے پسینے مبارک کی بات کریں تو پسینے مبارک کی شان وہ ہے کہ جس کسی کو مل جائے نہ صرف وہ مہکے بلکہ اس کی 7 نسلیں مہکتی نظر آئی. اور شان یہ ہے پسینے مبارک کی کہ وہ گھر محلے میں خوشبوؤں والوں کے گھر کے نام سے مشہور ہو جائے اور دنیا میں بڑے بڑے حسین و جمیل شخص موجود ہے, تمام لوگوں کے پسینے نکلتے ہیں, لیکن دنیا کا سب سے خوبصورت ترین انسان بھی اگر ہے اس کے جسم سے پسینہ نکلتا ہے تو وہ بدبودار ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے جسم سے جب پسینہ نکلتا ہے تو پھر وہ بہنا شروع کرتا ہے, ایک مقام پر وہ ٹھہرتا نہیں ہے بلکہ وہ بہنا شروع کرتا ہے, وہ پسینہ بہہ جاتا ہے. لیکن صحابہ کرام حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک پر جب پسینہ آتا تھا تو بہتا نہیں تھا, وہیں پر موتی کی طرح جم جاتا تھا, بلکہ ایسا لگتا تھا کسی نے چاندی کے تھال میں سونے کے موتی ڈال دیے ہو. ایسے چہرے پر وہ پسینہ مبارک مثل موتی کے چمکا کرتا تھا. یہی وجہ ہے صحابہ کرام نے جب بھی سرکار کے پسینے کے بارے میں گفتگو کی ہے یہ نہیں کہا کہ ہم نے سرکار کے بہتے ہوئے پسینے کو حاصل کیا, بلکہ یہ کہا کہ ہم نے سرکار کے جسم مبارک سے پسینہ حاصل کیا. اور پھر جس کو سرکار کا پسینہ ملا ہے تو اس کی شان یہ ہے کہ اس کی 7 نسلیں مہکتی ہوئی پیدا ہوئی ہے. اسی لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں واللہ مل جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کوئی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. اب آئیے سرکار کے بھوے مبارک, سرکار کی بھوے مبارک کی شان یہ ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب سرکار کے بھوے مبارک کو ہم دور سے دیکھتے تھے تو ایسا لگتا تھا سرکار کی بھوے مبارک ملی ہوئی ہے, اور جب قریب آ کر دیکھتے تھے تو سرکار کی بھوے مبارک جدا جدا نظر آتی تھی. استاد زمان اسی لیے فرماتے ہیں کہ ان کے گیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے, ان کے ابرو نہیں 2 قبلوں کی یکجائی ہے. اور جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی تو جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مذہب اسلام, ذکر شہدائے کربلا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آقا علیہ السلام کے حسن کی جب ہم بات کریں تو امام اہل سنت کا وہ شعر کافی ہے کہ لم یاتی نظیروں کا فی نظری مثلے تو نشد پیدا جانا, جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا, لقا بدر فی الوجہ الاجمل فتح لہ محض القبر اجل تورے چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی بھرم برسا جانا. اب یہ سرکار کے حسن مبارک کی بات جب کرے تو حضرت عبداللہ بن جابر ہی فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی نے سرکار کے چہرے مبارک کو چاند سے تشبیہ دی, کسی نے سرکار کے چہرے مبارک کو مثل سورج کا بتایا, کسی نے سرکار کے چہرے مبارک کو ہندوستان کے تلوار سے تشبیہ دی. لیکن حضرت عبداللہ بن جابر فرماتے ہیں کہ سرکار کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ حسین تھا, سرکار کا چہرہ سورج سے بھی زیادہ حسین تھا, سرکار کا چہرہ ہندوستان کی تلوار سے بھی زیادہ روشن اور چمکدار تھا. یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے کفار آتے تھے سرکار کے چہرے کو دیکھتے تھے اور کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو جایا کرتے تھے. یہ سرکار کی شان ہے, ذرا غور تو کرو, یہ سرکار کی شان ہے کہ نہ ان کے پسینے کا جواب, نہ ان کے حسن کا جواب, نہ ان کے لعاب کا جواب, کہ جن کے بارے میں قرآن بددعا کہے وہ محمد رسول اللہ ہے, قرآن جن کے بارے میں واللیل کہے وہ محمد رسول اللہ ہے, قرآن جن کے ہاتھ کو ید اللہ کہے وہ محمد رسول اللہ ہے, جن کے قریب آ کر کنکر کلمہ پڑھ کر کلمہ پڑھ لے وہ محمد رسول اللہ ہے, جن کی انگلی اڑ جائے تو چاند اپنے چاند 2 ٹکڑے ہو جائے وہ محمد رسول اللہ ہے, اشارہ فرمائے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے وہ محمد رسول اللہ ہے. ارے تم میں معبد کی بکری بانج ہے, تھن میں دودھ رہی, ہمارے آقا دست مبارک لگا دے تو تھن میں اتنا دودھ آ جائے کہ پورا قبیلہ دودھ سے سیراب آ جائے وہ محمد رسول اللہ ہے. جن کے اشارے سے قبلہ بدل جاتا ہے وہ محمد رسول اللہ ہے, جن کے اشاروں ایک دن پہلے یہ بتا دے کہ ابو جہل کہاں مرے گا وہ محمد رسول اللہ ہے. دائرہ کھینچ کر
फरमाए जंग कल होगी, मैं गैब नबी आज बता रहा हूँ, या उतबा मरेगा, या शैबा मरेगा, या उमय्या बिन खल्फ मरेगा। एक दिन पहले जो लोगों के मरने की खबर बताए वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अरे हजरत आयशा फरमाती है मेरे घर में सरकार आते थे तो मेरा कमरा रात के वक्त इतना रोशन हो जाता कि चिराग जलाने की जरूरत न पड़ती थी। जिनके चेहरे से नूर की शुआएं निकले वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अरे जिनके सामने आदम, जिनकी वसीले से आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हो, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को निजात मिले, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर नारे नमरूद गुलजार हो जाए, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पर चोरी अपना काम ना करे, जिनके वसीले से अंबिया किराम की बिगड़ी बनती है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तो क्या शान है हमारे आका की, क्या अल्लाह ने अज़मत अता फरमाई हमारे आका को कि कायनात दंग है कि ये नबी कितनी शान वाले हैं, ये नबी कितने इख्तियार वाले हैं। इशारा करते हैं डूबा हुआ सूरज पलट जाता है, उंगली उठाते हैं चांद का सीना छप छप हो जाता है, और साहबे किराम प्यासे हो उंगली डाल दे तो पानी से उंगलियों के चश्मे जारी हो जाते हैं। ये कौन है? तो लोगों ने कहा ये कौन है इतनी शान वाले, ये कौन है जो ताजदारों के ताजदार है, जो बादशाहों के बादशाह है, जो आकाओं के आका है, ये कौन है इतनी शान वाला, अल्लाह ने किसने बनाया? तो फिर आवाज आई कि तू यकीनन तू ये अल्लाह के रसूल है, ये अल्लाह ने इन्हें शान के साथ पैदा फरमाया। और फिर लोगों ने मकाम सहबा में वो भी देखा कि मौला अली की नमाज कज़ा हुई। मैं अभी तमहीद बयान कर रहा हूँ, तवज्जो दीजिएगा। अगर अल्लाह की शान समझनी है तो अगर वहदानियत को समझना है तो पहले रिसालत को समझना होगा। इसलिए कि कलमे के दो जुज़ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दावे की दलील है। अब अगर हाफिज शमीम अख्तर साहब किबला कोई दावा करे और उस दावे पर वो दलील दे तो आप इनके दावे को रद्द नहीं करोगे, आप इनकी दलील को रद्द करोगे कि ये दलील कमजोर है, ये दलील हम नहीं मानते, इसलिए कि इस दलील में ये नुक्स है। तो अगर आपको दावा कबूल नहीं होगा तो आप दलील से उलझेंगे, आप दलील को रद्द करेंगे। तो ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है, हमारे नबी उस दावे की दलील है। अब किसी की ये हिम्मत ना हुई कि वो दावे से उलझे, वो दावे को रद्द करे, तो लोग दलील से उलझने लगे, लोग दलील में निकालने लगे कि दलील तो ऐसी है, ये दलील हम नहीं मानेंगे। तो आओ पहले दावे को समझना है, तो पहले दलील को समझो ताकि दावा समझ में आए कि दावा कितना बड़ा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ये दलील है। और तकरीर की अभी तमहीद है कि मकाम सहबा में मौला अली की खातिर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज पलटाया, सूरज पलटा। अब जरा 3000 साल पहले चले, नमरूद का दरबार है, दरबार नमरूद में अल्लाह के खलील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमरूद को एक दलील दी थी अल्लाह के होने की कि अगर तू खुदा है। नमरूद ने कहा था मैं खुदा हूँ, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था नमरूद अगर तू खुदा है तो मेरा खुदा मशरिक से सूरज निकालता है, मगरिब में डुबो देता है। तू अगर खुदा है तो फिर मगरिब से सूरज निकाल के बता। लेकिन 3000 साल के बाद लोगों ने देखा कि खुदा होने की दलील जो दी गई थी कि खुदा अगर तू खुदा है तो मगरिब से सूरज निकाल के बताओ, लेकिन वही काम मकाम सहबा में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कर दिखाया। मगरिब से सूरज पलटाया मौला अली की खातिर। अब जमाना ये ना समझने लगे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो खुदा के कुदरत की यह दलील दी थी कि खुदा वो है जो मगरिब से सूरज निकाले। अब आका ने मगरिब से सूरज निकाला
تو کہیں انہیں کوئی خدا نہ سمجھ لے۔ انہوں نے چاند کی اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کا سینہ چاک کیا، کوئی انہیں خدا نہ سمجھ لے۔ انہوں نے صحابہ کرام کی بگڑی بنائی، انہوں نے لوگوں کو شفا بخشی، کئی لوگ انہیں خدا نہ سمجھ لے تو کوئی انہیں خدا نہ سمجھے۔ تو ایک مقام آیا کہ حضرت بلال نے اذان دی، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لوگوں نے دیکھا کہ اذان ہوئی اور وہ ذات جنہوں نے مغرب سے سورج نکالا تھا وہ بھی کسی کے آگے سجدے میں ہے، وہ بھی سجدہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ تو لوگوں کو حیرت ہوئی کہ جب بننے والے ایسے ہیں تو بنانے والے کی شان کیا ہوگی؟ جب بننے والے ان کی مثال نہیں تو بنانے والے کی مثال کیا ہوگی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت، ذکر شہداء کربلا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ہم نے اپنے محبوب علیہ السلام کے ذریعے اپنے رب کو پہچانا، اور یقیناً جو لوگ نبی کے وسیلے سے خدا تک پہنچتے ہیں وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتے اور نہ کبھی وہ گمراہ ہوئے۔ جنہوں نے خدا کی ذات کو تلاش کرنے میں نبیوں کا وسیلہ چھوڑا وہ گمراہ ہوئے۔ کسی نے معاذ اللہ نبی کو خدا کو جو ہے بیٹوں والا بتایا، کسی نے خدا کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کر دیا، لیکن آئے میرا رب قرآن مجید میں فرماتا ہے قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ، قل هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اب ذرا یہاں بھی غور کریں کہ لوگ توحید کو سمجھنے کی بات کرتے ہیں اور خالصتاً توحید والا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جو نبی کو چھوڑ کے توحید کو سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ بھی گمراہ ہوگا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے جب اپنی توحید کا اعلان فرمایا کہ اے محبوب تم فرماؤ کہ میں ایک ہوں، تو اللہ ڈائریکٹ بھی فرما سکتا تھا میرے بندو میں ایک ہوں، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے فرمایا محبوب تم ایک کہو، تم میری وحدانیت کا، میرے ایک ہونے کا اعلان کرو۔ مولا اس میں راز کیا ہے؟ تو جواب ملے گا ارے ساری دنیا مجھے ایک کہے، اس میں تعجب اور اس میں مزہ کیا ہے؟ مزہ تو تب ہے کہ میرا محبوب مجھے ایک کہے۔ اور پھر دوسری وجہ، اے محبوب علیہ السلام جب میری بات آئے تو آپ فرماؤ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اور جب آپ کی بات آئے تو میں کہوں قد جاءکم من اللہ نور، یعنی میری بات آپ کرو میں آپ کی بات کروں، کیونکہ یہاں محبوب اور محب کی بات ہے، اور جب بات محب اور محبوب کی آ جائے تو آئیے ہاتھ جوڑ کر امام احمد رضا کی بارگاہ میں میرے امام فرماتے ہیں کہ یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یہ وہ بارگاہ ہے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ یہاں پر پہنچنے کے بعد جب ہم اپنے نبی کو اختیار والا بتائیں، اپنے محبوب کو شان والا بتائیں، جب ہم خدا کے ایک ہونے کی دلیل کو جو ہے اس کی شان بیان کریں تو لوگ دلیل سے الجھ کر دلیل کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ دعویٰ کمزور ثابت ہو جائے۔ اب ذرا غور کریں مسلمانوں کہ اللہ کتنی شان والا ہے، اللہ کی شان کیا ہے، لیکن شرک اور مشرک ہونے کا جو فتویٰ لوگ لگاتے ہیں اس میں بھی لوگ بڑے چھوٹے دل کے معلوم ہوئے ہیں اور ثابت ہوئے ہیں۔ جیسے اگر آپ ولی اللہ کی بارگاہ میں گئے تو کسی ولی کی بارگاہ میں جانے کے بعد آپ نے اس ولی کے وسیلے سے دعا مانگی کہ یا اللہ سرکار تاج الاولیاء کے وسیلے سے میری یہ بگڑی بنا دے یا میری یہ حاجت پوری کر دے، تو یہ کوئی شرک نہیں بلکہ یہ اولیاء اللہ کا، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ لیکن آج اس پر کفر و شرک کے فتوے لگتے ہیں اور غلطی ہماری بھی ہے۔ ہم جب کم پڑھا لکھا مسلمان یا
کم پڑھا لکھا سنی جب مزاروں پر جاتا ہے تو بعض دفعہ وہ مزاروں پر کچھ جاہل بھی ایسے ہیں کہ مزاروں پر جا کر وہ سجدہ کرتے ہیں، مزاروں پر جا کر وہ اپنی پیشانی کو زمین پر ٹکاتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی یہ حرام ہے، اور اگر سجدہ عبادت ہو تو وہ کفر ہے۔ اس لیے کسی ولی کی مزار پر جاؤ تو میرے امام فرماتے ہیں، فتاوی رضویہ شریف میں امام احمد رضا کا فتویٰ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب کسی ولی کی مزار پر جاؤ تو جیسے تم ان کی زندگی پر حاضر ہوتے تھے، ان کی حیات ظاہری میں تم ان کے پاس جاتے تھے، تو بعد وصال بھی ان کے مزار پرانوار پر اسی طریقے سے جاؤ۔ یعنی ہم مزار پر بہت سارے لوگ جا کر مزار پر یوں پورے طریقے سے لوٹ جاتے ہیں، مزار پر جا کر وہ خوب دیر تک جو ہے اپنا پورا وزن صاحب مزار پر ڈالتے ہیں۔ تو یہ امام احمد رضا نے منع فرمایا، بلکہ امام احمد رضا ہمیں اولیاء کرام کے مزارات پر جانے کا طریقہ سکھاتے ہیں، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ جب کسی ولی اللہ کی مزار پر جاؤ تو وہاں جا کر تم 4 قدم کے فاصلے پر دور کھڑے رہو، اور دور سے ہاتھ باندھ کر تعظیماً انہیں سلام کرو، سلام کرنے کے بعد تم ان کے لیے اصالے ثواب کرو۔ اس طریقے سے کسی ولی کی مزار پر حاضر ہوا جائے، اور اگر کوئی اس طریقے سے کسی ولی کی مزار پر جائے، ان کے وسیلے سے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے، تو وہ شرک نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے بزرگان دین کا طریقہ ہے، اور یہ جائز ہے، یہ مستحسن ہے، اور یہ کار ثواب ہے۔ اس کے بعد مزاروں پر چادر ڈالنے کی جب بات ہوتی ہے تو مزار پر چادر ڈالنا یہ یقیناً یہ رسومات اہل سنت سے ہے، کوئی فرض یا واجب نہیں ہے کہ آپ مزار پر جائیں تو چادر ڈالنا ہی ضروری ہے۔ آج کل ہمارے گھروں میں منت مانگی جاتی ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں ولی کی مزار پر جا کر چادر چڑھاؤں گا، تو یہ منتیں غیر شرعی ہیں۔ اس منت کو اگر ماننے کے بعد کسی کا کام پورا بھی ہو گیا تب بھی اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی منت کو پوری کرے۔ یہ والی منت کہ مزار پر جا کر چادر چڑھاؤں گا، یاد رکھنا مزار پر صرف ایک چادر ہونی چاہیے کسی بھی ولی کی مزار پر، تاکہ یہ امتیاز ہو سکے کہ یہ جو مزار ہے اور مزاروں سے افضل ہے، اس مزار میں لیٹنے والے بزرگ عام انسانوں سے افضل ہے، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ ورنہ آج چادروں کے تعلق سے ہماری عوام بڑی غلط فہمی کا شکار ہے کہ جب تک کسی ولی کی مزار پر جا کر چادر نہ ڈالی جائے تو جب تک جو ہے ولی کا فیض ہمیں نہیں مل سکتا۔ مزارات پر چادر ڈالنے سے صاحب مزار کو کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ صرف مجاوروں کو ہے۔ ہم مزاروں پر چادر ڈالنے کے مخالف نہیں ہیں، اس کے خلاف نہیں ہے، لیکن امام احمد رضا کے فتووں پر عمل ہونا چاہیے۔ میرے امام فرماتے ہیں صرف ایک چادر ڈالی جائے، اور جب تک وہ بوسیدہ یا پرانی نہ ہو جائے ہرگز دوسری چادر نہ ڈالی جائے۔ ہمیں اس فتوے پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج مزاروں پر ہم چادر ڈال رہے ہیں، اس سے فائدہ وہاں کے مجاوروں کو ہو رہا ہے، اور آج کل ہر جگہ زیادہ تر بڑے جو اولیاء کرام کے مزارات ہیں ان مزاروں پر رافضی مجاوروں کا قبضہ ہے، ان مزاروں پر، ان درگاہوں پر بد عقیدہ مجاوروں کا قبضہ ہے، اور ان مجاوروں کا یہ عالم ہے کہ آج اس جگہ پر بیٹھ کر سنیوں کا مال کھا کر وہ کبھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، کبھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازبہ کلمات کہہ رہے ہیں۔ اس لیے سنیوں مزار پر جاؤ، شرعی طریقے سے جاؤ، اور مزار پر چادر ڈالنے کی بجائے وہی پیسہ کسی غریب کو دے دو تاکہ اس غریب کا بھلا ہو جائے۔ مزار پر صرف ایک چادر کافی ہے۔ اس کے بعد ہم جب مزار پر جائیں شرعی طریقے سے تو یہ بھی کفر اور شرک نہیں ہے، بلکہ قرآن سے ثابت ہے کہ جہاں پر کوئی اللہ کا نیک ولی ہو تو وہاں پر دعا قبول ہوتی ہے۔ سورہ مریم پڑھیں، آپ سورہ آل عمران پڑھیں۔ آخری واقعہ کر کے گفتگو ختم کروں۔ سورہ مریم اور سورہ آل عمران کی تفسیر کا خلاصہ کہ اللہ کی ایک نیک بندی
بی بی پاک طاہرہ طیبہ بی بی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ یہ بھی ہمارا المیہ ہے، افسوس ہے کہ آج ہمارے نوجوانوں کو کرکٹروں کا نام یاد ہے، ہمارے نوجوانوں کو فلم کے اداکاروں کا نام یاد ہے، اداکاروں کا نام یاد ہے، نام نہیں یاد ہے تو ان مقدس ذات اور ان مقدس ہستیوں کا نام نہیں یاد ہے۔ اس لیے آج ہمارے بچوں کے نام بھی ایسے ہی رکھے جا رہے ہیں۔ کبھی کوئی ٹینس کھیلنے والے کے نام پر کوئی اپنی بچی کا نام رکھ رہا ہے، کبھی کوئی ٹی وی کے فلم انڈسٹری کے خان صاحب ہے، ان کے ناموں پر لوگ اپنے بچوں کے نام رکھ رہے ہیں۔ یاد رکھنا، نوجوان کو سمجھ گئے لیکن پھر بھی کہہ دوں کہ سلمان نام اگر آپ حضرت سلمان فارسی کی نسبت سے اپنے بچوں کا رکھتے ہیں تو وہ بچہ یقیناً آپ کا فرما بردار ہوگا، وہ بچے کو یقیناً نسبت کا فیض حاصل ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے اس فلم انڈسٹری کے خان کے نام سے اپنے بچے کا نام سلمان رکھا ہے تو نیتوں میں فرق ہوتا ہے۔ بچہ بھی پھر بڑے ہو کر آپ کا نافرمان ہوگا، آپ کا بھی نافرمان ہوگا، اور معاذ اللہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا بھی نافرمان بنے گا۔ نام کا اثر ہوتا ہے بچوں پر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 حدیثوں میں یہ تلقین فرمائی کہ میرے امتیوں، میرے غلاموں، نام جب بھی رکھو تو اچھے نام رکھو، کیونکہ اچھا نام ماں باپ کی طرف سے ایک اولاد کے لیے تحفہ ہوتا ہے۔ میدان قیامت میں ہر شخص کو اس کے ناموں کے ساتھ بلایا جائے گا، اور جب ہمارے آقا علیہ السلام کا یہ طریقہ مبارک تھا کہ آپ کی بارگاہ میں جب کوئی شخص آتا اس کا نام نہیں اچھا ہوتا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام اس کا نام تبدیل فرما دیا کرتے تھے۔ اب ذرا ایک حدیث پاک کا مفہوم عرض کر دوں۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں اپنے بچوں کے نام میرے نام پر رکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آقا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ جس گھر میں اپنے بچوں کا نام میری محبت میں محمد رکھتے ہیں لوگ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایسا ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، رب ذوالجلال فرمائے گا کہ لے جاؤ اسے جنت میں ڈال دو۔ وہ شخص کہے گا مولا میرے پاس تو کوئی عمل نہیں تھا، مجھے جنت میں جانے کا جو مجدہ ملا ہے، خوشخبری ملی ہے، مولا یہ کس بنیاد پر؟ تو رب تعالیٰ فرمائے گا تو نے میرے محبوب کی محبت میں اپنے بچے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا تھا، اسی بنیاد پر میں نے تیری مغفرت فرما دی۔ ایک حدیث پاک ہے کہ جس دسترخوان پر محمد نام کا بچہ ہوگا، جس بچے کا نام محمد ہوگا اور وہ اس دسترخوان پر بیٹھے گا تو اس دسترخوان پر کھانا ختم نہیں ہوگا، بے برکتی نہیں آئے گی، بلکہ اس دسترخوان پر اللہ تعالیٰ برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ اور ایک حدیث ہے کہ کل بروز قیامت فرشتے ندا کریں گے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رب تعالیٰ آپ کو طلب فرماتا ہے، رب تعالیٰ آپ کو طلب فرماتا ہے۔ تو ارشاد کس کے لیے ہوگا؟ اعلان ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن میدان محشر میں جتنے محمد نام کے شخص ہوگے وہ سارے آ جائیں گے، سارے آ جائیں گے۔ تو رب تعالیٰ فرمائے گا میں نے تو اپنے محبوب کو طلب فرمایا تھا، طلب کیا تھا، تو سارے شخص کہے گے مولا ہمیں یہ نہیں معلوم تھا، تو وہ واپس جانے لگے گے۔ رب تعالیٰ فرمائیں گا اب آ ہی گئے ہو تو ساتھ میں جنت میں چلے جاؤ۔ تو یہ نام کی برکتیں ہیں، نام جب بھی رکھو تو نسبت والے نام رکھو۔ بات آئی ہے تو عرض کروں، آپ اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین کے گھرانے میں آئے، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 3 بچوں کے نام رکھے، تینوں بچوں کے نام آپ نے علی رکھا، علی رکھا۔ ایک کا نام حضرت علی اکبر، تو یہ اکبر کوئی نام نہیں ہے، صرف نام علی ہے۔ دوسرے کا نام علی اوسط، تیسرے کا نام علی اصغر، علی اب تینوں کا نام علی رکھ لیا آپ نے، تو اب پہچانے کیسے کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے؟ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بیٹے کو علی اکبر کہہ دیا،
چھوٹے بیٹے کو علی اصغر کہہ دیا اور بیچ والے جو بیٹے امام زین العابدین تھے انہیں علی اوسط کہہ دیا۔ کسی نے پوچھا امام آپ کے 3 بیٹے، آپ نے تینوں بیٹوں کے نام علی پر رکھ دیے، تو امام علی مقام نے فرمایا میرے 100 بیٹے بھی ہوتے تو سارے بیٹوں کے نام میں اپنے باپ اپنے والد کے نام پر علی رکھ دیتا۔ تو یہ نسبتوں کا معاملہ ہے۔ حضرت علی کے 40 بیٹے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 40 بیٹے تھے آپ کو، ہر بیٹوں کا نام حضرت مولا علی نے تو اپنے 4 بیٹوں کا 3 بیٹوں کا نام جو رکھا، ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، غور کریں، ایک بیٹے کا نام علی ابو بکر رکھا، دوسرے بیٹے کا نام عمر رکھا، تیسرے بیٹے کا نام عثمان رکھا۔ اب ذرا وہ لوگ بھی آئے جو کہتے ہیں نا کہ صحابہ کرام میں اور اہل بیت میں دشمنی تھی، صحابہ کرام نے معاذ اللہ اہل بیت کے حقوق کو پامال کیا۔ ارے اگر صحابہ کرام خصوصاً حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر، حضرت سیدنا عثمان غنی رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان تینوں زوات پر انگلی اٹھتی ہے کہ انہوں نے خاتون جنت کے حقوق کو پامال کیا اور جو ہے باغ فدا کا جو حصہ تھا، وراثت تھی، وہ انہیں نہیں دیا۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر مولا علی ابو بکر کے نام پر اپنے بچوں کا نام ابو بکر، عمر کے نام پر اپنے بیٹے کا نام عمر اور عثمان غنی کے نام پر اپنے بیٹے کا نام عثمان ہرگز نہیں رکھتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایک نعرہ حیدری، ایک نعرہ حیدری، ذکر شہداء کربلا، مذہب اسلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام نے بھی اہل بیت کی تعظیم کی ہے اور اہل بیت نے بھی صحابہ کرام کے مقام کو پہچانا ہے، اور حقیقی سنی وہی ہوتا ہے جو ایک ہاتھ میں صحابہ کرام کا دامن تھامے، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن تھامے اور اس طریقے سے وہ اپنی زندگی گزارے اور امام احمد رضا کے شعر کا مصداق بن جائے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ بات کر رہا تھا حضرت بی بی مریم کی، حضرت بی بی مریم، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترم کا نام تھا حنا۔ یہ ان کو جو ہے غالباً ان کی عمر 70 سال کی ہو گئی اور آپ کے والد محترم حضرت مریم کے والد محترم عمران، ان کی عمر 100 سال کی ہو گئی، اب تک جو ہے انہیں اولاد نہ تھی۔ ایک مرتبہ حضرت مریم نے، حضرت حنا نے دعا کی، منت مانگی کہ اللہ اگر مجھے اولاد ہو جائے تو اس اولاد سے جو مجھے اگر مجھے بیٹا پیدا ہو جائے، اولاد کی شکل میں مجھے تو اگر بیٹا دے دے تو میں اپنے اس بیٹے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ یہ منت آپ نے مانگی، اب اسی دن آپ کو حمل ٹھہرا۔ اب جب اولاد کی بچے کی ولادت ہوئی تو وہ بیٹا نہیں بلکہ بیٹی تھی، اور اسی مقدس بیٹی کا نام حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا گیا۔ اب حضرت حنا جو تھی تھوڑا مایوس ہو گئی کہ میں نے بیٹے کی دعا کی تھی، مجھے بیٹی ہو گئی، تو اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کو وہی نازل ہوئی کہ جا کر حنا سے کہہ دو کہ ہم نے تمہیں جو شان والی بیٹی عطا کی ہے، ایسی شان والے تو ہم لوگوں کو بیٹے بھی نہیں دیتے۔ لہذا حضرت حنا خوش ہوئی اور پھر منت کی بنیاد پر حضرت مریم کو بیت المقدس، جب آپ سن شعور کو پہنچی تو آپ کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کیا گیا، ایک حجرہ آپ کے لیے مختص کیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے یہ حضرت مریم کے خالو تھے، حضرت زکریا ان کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ حضرت زکریا کسی کام سے باہر گئے، اب جب آپ واپس آئے تو وقت ہو چکا تھا، تو جس کمرے میں، جس حجرے میں بی بی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی،
اس میں آپ نے تالا لگا دیا تھا تاکہ جب میں واپس آؤں تو اپنے ہاتھ سے تالا کھولوں. لیکن اسی دن حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھی. روزہ آپ نے رکھا ہوا تھا. حضرت زکریا علیہ السلام کہیں دور گئے, واپس آئے تو رات ہو چکی تھی, افطار کا وقت گزر چکا تھا. آپ کو تشویش لاحق ہوئی کہ اندر حضرت مریم روزے سے ہے, انہیں میں پانی اور کھجور دوں تاکہ وہ روزہ افطار کر سکے. لیکن حضرت زکریا علیہ السلام نے جب تالا کھولا تو کیا دیکھا کہ اندر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں مختلف قسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں, اور وہ اس پھل کو کھا کر وہ اپنی بھوک مٹا رہی ہے. تو حضرت مریم سے حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا, بیٹی مریم یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم نے کہا یہ میرے رب کے پاس سے آئے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی ولیہ بندی کے لیے جنت سے پھل کو نازل فرمایا تھا, اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ نے جنت کا پھل تناول فرما رہی تھی. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ کتنا مقدس حجرہ ہے یہ, کتنی مقدس جگہ ہے یہ, کہ اس جگہ پر جنت کے پھل آ رہے ہیں. تو حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر بھی اس وقت 120 سال ہو چکی تھی. حضرت قرآن کہتا ہے کہ حضرت زکریا نے وہاں پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے کہ اے اللہ یہاں پر بنا موسم کے پھل آیا کرتے ہیں, تو میرے شجر حیات سے بھی جو ہے اولاد کا موسم رخصت ہو چکا ہے, تو مولا تو مجھے اس جگہ کے صدقے میں اولاد عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ کے اس نبی نے جب حضرت مریم علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محراب سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو اسی جگہ پر قبول فرمایا, اور پھر آپ کو ایک بیٹے کی ولادت کی خوشخبری سنائی گئی, اور وہ بیٹا بھی ایسا جو اپنے وقت کا نبی تھا. حضرت یحییٰ علیہ السلام آپ کے اس جو ہے آپ کے بیٹے کی شکل میں پیدا ہوئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر اللہ, حضرت مریم کون ہے؟ معاذ اللہ یہ نبی نہیں ہے, کیونکہ عورتوں میں کوئی نبی نہیں ہوئے ہیں. حضرت مریم یہ اللہ کی ولیہ ہے, اللہ کی نیک اور مقدس خاتون ہیں. تو جہاں پر اگر کوئی اللہ کا نیک ولی عبادت کرے اور اللہ کا کوئی نیک ولی بیٹھ جائے تو وہ جگہ اتنی مقدس ہو جاتی ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ وہاں پہ اولادوں کو اولاد بھی ملتی ہے, پریشان حالوں کی پریشانی ختم ہوتی ہے, اور اگر کسی کا کاروبار نہیں ہے تو وہاں پر ان کا کاروبار بھی عروج پاتا ہے. غرض یہ ہے کہ شرعی طریقے سے آ کر کسی اللہ والے کے آستانے پر دعا کی جائے تو قرآن کہتا ہے ان کی دعا قبول ہوتی ہے. تو یہ شرک نہیں ہے کسی ولی کی بارگاہ میں جا کر اس ولی کے وسیلے سے دعا مانگنا, یہ قرآن سے ثابت ہے. قرآن سے کرامت بھی ثابت ہوئی کہ جو اللہ کے ولی ہے وہ کرامت دکھاتے ہیں, ان سے کرامتوں کا صدور ہوتا ہے. اور اگر اللہ کو سمجھنا ہے, اللہ کی ذات اور اس کی صفات کو سمجھنا ہے تو رب ذوالجلال کی ذات اور صفات, بس ان دو واقعات میں عرض کر کے رخصت ہو جاؤں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ہم اور آپ مقلد ہیں, آج عالم اسلام کی 62% آبادی امام اعظم ابو حنیفہ کی مقلد ہے, آپ کو اپنا امام مانتی ہے. آج اصل میں سوشل میڈیا پر یا پھر جو ہے مختلف ویب سائٹ پر جو ہے آوازیں اٹھتی ہے کہ خدا نہیں ہے, اور عوام جو ہے ہمارا کم پڑھا لکھا نوجوان جو ہے کالج اور یونیورسٹی میں پڑھا ہوا نوجوان ان کی باتوں سے متاثر ہوتا ہے کہ کیا واقعی خدا موجود ہے, کیا واقعی خدا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ ایک بڑی اچھی دلیل دیتے ہیں. کچھ دہریے جو خدا کی ذات کے منکر تھے, جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے, وہ امام اعظم کی بارگاہ میں آئے, کہنے لگے امام آپ اللہ کو مانتے ہیں؟ وہ آپ فرماتے ہیں بے شک میرا ایمان ہے, میرا عقیدہ ہے کہ اللہ موجود ہے اور وہی یہ ساری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ اگر خدا موجود ہے تو آپ دلیل دیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کل دریائے دجلہ کے اس پار مجھے ملنا, فلاں وقت پر میں تمہیں دلیل دوں گا. لہٰذا امام اعظم ابو حنیفہ نے انہیں وقت دیا. اب وہ دہریے دوسرے دن بتائے ہوئے مقام پر, دیے ہوئے وقت پر, دریائے دجلہ کے ساحل پر امام اعظم ابو حنیفہ کا جو انتظار کر رہے ہیں کہ امام اعظم تشریف لائیں گے. لیکن وقت گزر گیا, امام اعظم تشریف نہیں لائے. لیکن وہ جب دہریے واپس جانے لگے تب امام اعظم ابو حنیفہ تشریف لائے. لوگوں نے کہا اتنے بڑے امام ہو کر وعدہ خلافی کرتے ہو, وقت
पर नहीं पहुंचते। तो इमाम आजम ने फरमाया, ऐ लोगों, बड़ी अजीबो गरीब बात हो गई। जब मैं दरियाए दजला के करीब पहुंचा तो कश्ती नहीं थी। अब मैंने क्या देखा, थोड़ी देर के बाद गैब से एक आरी आई और उस आरी ने दरख्त को काटा और खुद ब खुद वो दरख्त कटा, उसके पल्ले तैयार हुए, खुद ब खुद कश्ती बन गई। अब उस कश्ती पर माल लादा गया, खुद ब खुद माल लदा। अब उस कश्ती पर मैं भी सवार हुआ। जब कोई जजीरा आता तो खुद ब खुद वो कश्ती चलने लगी। जब कोई जजीरा आता तो खुद ब खुद वो कश्ती का माल उतरता और फिर खुद ब खुद वो कश्ती आगे बढ़ने लगी। और उसी कश्ती पर सवार होकर मैं तुम्हारे पास पहुंचा हूं। तो दहरिये कहने लगे, खुदा की जात के जो लोग मुनकिर थे वो कहने लगे, कैसा हो सकता है एक कश्ती बगैर चलाने वाले के चले, एक कश्ती बगैर चलाने वाले के चल ही नहीं सकती। तो इमाम आजम फरमाते हैं, यही तो समझाना चाहता हूं, जब एक कश्ती बगैर चलाने वाले के नहीं चल सकती तो इतनी बड़ी कायनात चलाने वाले खुदा के बगैर कैसे चल सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मजहबे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान। तो जो इस कायनात को चला रहा है वही खुदा है। और उसके बाद आए एक बुढ़िया है जो अपने चरखा काट रही है, चरखा चला रही है। कोई शख्स उसके पास गया, कहने लगा है बुढ़िया, और वो बुढ़िया जो थी खुदा का जिक्र कर रही थी। कहने लगा है बुढ़िया तू क्या पढ़ रही है? तो बुढ़िया कहने लगी अपने रब का जिक्र कर रही हूँ। तो वो शख्स कहने लगा क्या खुदा मौजूद है? तो बुढ़िया कहने लगी हाँ मौजूद है। क्या खुदा एक है या दो है? तो बुढ़िया कहने लगी खुदा एक है। तो उसने कहा माई, अगर खुदा एक है तो इसके मौजूद हो एक होने की दलील दे दे। तो वो बुढ़िया कहने लगी खुदा एक है और उसके एक होने की दलील मेरा ये चरखा है, मेरा चरखा दलील देगा कि खुदा एक है। कहा कैसे? कहा ये चरखा मैं अकेले चलाती हूँ तो अच्छे तरीके से चलता है, लेकिन अगर इस चरखे को चलाने वाले दो लोग आ जाए, एक कहेंगे नहीं चरखा दाएं घुमाना है, दूसरा कहेगा नहीं चरखा बाएं घुमाना है, तो ऐसे चरखा चलेगा नहीं बल्कि चरखा टूटकर दरहम बरहम हो जाएगा। ऐसे ही खुदा अगर दो हो तो फिर ये होगा, एक खुदा कहेगा माज़अल्लाह मुझे बारिश बरसाना है, दूसरा खुदा कहेगा माज़अल्लाह मुझे धूप निकालना है। तो ऐसे ये होगा कि निज़ामे कायनात दरहम बरहम हो जाएगा। इसलिए अल्लाह ताला ने अपनी जात में, अपनी सिफात में किसी को शरीक नहीं किया और ये कायनात का निजाम बता रहा है कि खुदा है और वो एक है, वो हमेशा है और हमेशा मौजूद रहेगा। अल्लाह ताला हमें अकीदे तौहीद बारी ताला पर पुख्ता यकीन अता फरमाए और अल्लाह ताला की जात और इसकी सिफात को जिस तरीके से समझने का हक है हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कल भी आप वक्त मुक़द्दरा पर तशरीफ लाए, इंशाअल्लाह कल आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और उनकी शान और अज़मत पर गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को दारैन की सादतों से मालामाल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।